السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه، ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يسمه، ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية، ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع، ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع، ووجب على المشتري قطعها في الحال، فإن شرط تركها على النخل فسد البيع، ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلا في قشرها، ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع وأجرة وزان الثمن على المشتري، ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا، فإذا دفع الثمن قيل للبائع سلم المبيع، ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے گھر کی بیع کی تو اس کی بنا یعنی عمارت، چھت وغیرہ یہ سب بیع میں داخل ہوں گی اگرچہ اس کا نام نہ لیا ہو۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ گھر کا لفظ جو ہے وہ چھت، دیوار اور بنیاد سب کو شامل ہوتا ہے عرفاً، تو اگرچہ اس کا نام نہ لیا جائے پھر بھی وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ ومن باع ارضا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع، کسی نے زمین کی بیع کی، زمین کا حصہ بیچا تو اس میں جو درخت لگے ہیں، چاہے وہ کھجور کے ہوں یا دوسرے کسی قسم کے درخت ہوں، بہرحال جو بھی درخت لگے ہیں یہ سب داخل ہوں گے بیع میں اگرچہ اس کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ درخت جو ہوتے ہیں وہ کاٹنے کے لیے نہیں ہوتے، تو ان کی حیثیت گھر کی دیوار کی طرح ہو گئی کہ جیسے گھر کی دیوار توڑنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان دیواروں کا وجود ہوتا ہے اسی لیے تاکہ گھر برقرار رہے، تو گویا ان کی مشابہت ہو گئی دیواروں کے ساتھ، لہذا یہ گویا دیواروں کا حکم رکھیں گے کہ یہ توڑنے اور کاٹنے کے لیے نہیں ہوتے، ان کے پھلوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے نام لیا گیا ہو نہ لیا گیا ہو زمین کی بیع میں درخت شامل رہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ، اور کھیتی جیسے دھان ہے، گیہوں ہے، اس طرح کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں، ارہر ہے نا، یہ زمین کی بیع میں داخل نہیں ہوں گے مگر جبکہ متعین طور پر کہہ دیا جائے کہ یہ زمین کی بیع میں داخل ہیں، اس لیے کہ درخت کی طرح یہ بھی زمین ہی سے متصل ہیں مگر یہ کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں اور درخت یہ کاٹنے کے لیے نہیں ہوتے، پھل کا کام ہی ہے کہ اسے توڑا جائے۔ اسی طرح گیہوں کی کھیتی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا دانہ چنا جاتا ہے اور پودے کو چھوڑ دیا جاتا ہے،
بلکہ اس کے پودا لگایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کو کاٹنا ہے. تو چونکہ یہ کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں اس لیے یہاں حکم دوسرا ہوگا. ہاں اگر خریدار نے یا بائع نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو کھیتی لگی ہوئی ہے یہ بھی بیع میں شامل ہے تو کوئی بات نہیں. آگے فرماتے ہیں وَمَن بَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَن يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. کسی نے کھجور کا درخت یا کوئی دوسرا پھلدار درخت خریدا اور اس میں پھل لگے ہوئے ہیں تو یہ پھل بیچنے والے کے ہیں، خریدار کے نہیں ہیں. ہاں خریدار اگر شرط لگا دے کہ اس درخت کو پھلوں کے ساتھ خرید رہا ہوں تو پھر ایسی صورت میں وہ پھل خریدار کے ہو جائیں گے. دلیل کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے جو کوئی زمین خریدے، ایسی زمین جس میں درخت ہو، درخت خرما وغیرہ جو بھی ہو، تو اس کا پھل جو ہے وہ بائع کا ہوگا، مگر یہ کہ خریدار اس کی شرط لگا دے کہ یہ پھل ہمیں لینا ہے تو پھر یہ پھل مشتری کو دیا جائے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پھلوں کی حیثیت کھیتی کی طرح ہے کہ جیسے گیہوں کا پودا کاٹنے کے لیے بویا جاتا ہے، اسی طریقے سے درختوں پر پھل اسی لیے لگتے ہیں کہ انہیں توڑا جائے. تو پھل توڑنے کے لیے ہوتے ہیں جیسے کھیتی کاٹنے کے لیے ہوتی ہے. تو اب جو چیز جدا ہونے کے لیے ہے وہ زمین کے ساتھ بیع میں شامل نہیں ہوگی، اور جو چیز جدا ہونے کے لیے نہیں ہے، مستقل اس میں رہنے کے لیے ہے، وہ زمین کی بیع میں شامل ہوگی. ہاں اب اگر خریدار نے یہ شرط لگا دی کہ اس کے پھل بھی ہمیں چاہیے تو اس کے ہو جائیں گے. اب اگر درخت کی بیع ہوئی جو پھلدار ہے اور اس کا پھل بائع کا ہی ٹھہرا، مشتری نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی، تو اب بائع کو کہا جائے گا اقطعھا، اپنا پھل کاٹ لے، وسلم المبیع، اور مبیع مشتری کے حوالے کر دے. وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ درخت ہو گیا خریدار کا اور اس میں جو پھل ہے اس کا مالک کوئی اور ہے، تو گویا جو درخت کا مالک ہے وہ پھل کا مالک نہیں، اور جو پھل کا مالک ہے وہ درخت کا مالک نہیں. تو یہ بائع کی طرف سے جو پھل کا مالک ہے اس کی طرف سے دوسرے کی ملکیت میں اس طور پر تصرف لازم آئے گا کہ دوسرے کی ملکیت کو اس نے مشغول رکھا، دوسرے کی چیز کو اس نے مشغول رکھا، مصروف رکھا، اور یہ حق اسے نہیں پہنچتا ہے. اسی لیے بائع کو کہا جائے گا کہ اپنا پھل کاٹ لے اور واپس کر، جو درخت ہے وہ سپرد کر دے. وَمَن بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحَهَا أَوْ قَدْ بَدَا جَازَ الْبَيْعُ. کسی نے اگر پھل خریدا جو درخت پر لگے ہوئے ہیں، ایسے پھل جو ابھی پختہ نہیں ہوئے ہیں، ان کی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی ہے، کام کے نہیں ہو پائے ہیں، او قد بدا، یا کام کے ہو گئے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کی بیع جائز ہے. یعنی درختوں پر پھل لگ آئے، نظر آنے لگے، ابھی پختہ نہیں ہوئے ہیں تو بیع جائز ہے، اور پختہ ہو گئے تب بھی جائز ہے. اب اگر ایسی بیع ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے درخت کا مالک کوئی اور ہے، پھل کا مالک کوئی اور ہوا. کہتے وجب علی المشتری قطعھا فی الحال، مشتری پر لازم ہے کہ فوراً اس کو الگ کر لے. مطلب مشتری کا جو مال ہے وہ بائع کے درخت پر ہے، تو گویا بائع کی ملکیت کو مشتری مصروف رکھے ہوئے ہے اور یہ حق اسے نہیں پہنچتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ مشتری پر لازم ہے کہ فوراً اسے کاٹ کر کے
الگ کر لے، حاصل کر لے، چاہے اس کی صلاحیت ظاہر ہو یا نہ ہو۔ لیکن کب یہ لازم ہے؟ اگر بائیں کی طرف سے مطالبہ ہو تب، ہے نا، یا پھر اس نے خریداری ہی کی ہے اس شرط پر کہ میں اسے کاٹ لوں گا، میں خرید رہا ہوں اس شرط پر کہ میں فوراً اسے الگ کر لوں گا، تو اس پر لازم ہے۔ اور اگر مطلق خریداری کی ہے تو اس پر لازم ہے۔ اور اگر اس شرط پر خریداری کی ہے کہ پھل خرید رہا ہوں لیکن یہ بھی آپ ہی کے درخت پر رہیں گے، تو اس کا حکم الگ ہو جائے گا۔ کیا حکم ہوگا اس کا؟ کہتے فَإِن شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، کہتے ہیں اگر شرط لگا دی مشتری نے کہ ابھی یہ درخت ہی پر لگے رہیں گے، فسد البیع، تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ ایسی شرط ٹھہری جو شریعت میں بیع کے اندر وارد نہیں ہے، اور بیع میں کوئی شرط لگانے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے جو شرط کے شریعت نے بتائی ہے، جس کا تذکرہ، جن شروط کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ أَن يَبِيعَ ثَمْرَةً وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومًا، یہ جائز نہیں ہے کہ پھلوں کی بیع کرے، جیسے پھلوں کی ایک ڈھیر پڑی ہوئی ہے یا درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں، جو بھی صورت ہو، اور معلوم نہیں ہے کہ وہ پھل کتنا ہے ٹوٹل، اس کی تعداد، مقدار معلوم نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے درخت پر لگے ہوں گے تو معلوم ہی نہیں ہوگا، زمین پر پڑے ہوئے ہیں تب بھی معلوم نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اگر کسی نے بیع کی اور معین ارتال، یہ رتل جو ہے ایک پیمانہ ہے، آپ اس کو سمجھنے کے لیے کیلو سمجھ لیں، سمجھنے کے لیے کہ اس میں معین کیلو مستثنی کر دے۔ کیسے؟ یہ کہے اس درخت پر جتنے پھل ہیں سب میں آپ کو بیچ رہا ہوں، مگر 10 کلو میں رکھ لوں گا، تو 10 کلو یہ رکھ لے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں لا یجوز، یہ درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس میں عدم درستگی کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 اس نے الگ کر دیا، ڈھیری میں سے 10 کلو الگ کر دیا، 10 کلو میرا ہے، باقی اس میں جتنا وہ تمہارا ہے، تو پوری ڈھیری جو تھی وہ سامنے تھی نگاہوں کے، اور اس میں سے 10 کلو الگ کر دینا، پوری ڈھیری جو تھی اس نگاہوں کے سامنے تھی، تو اب یہ مجہول ہوتے بھی ایک حیثیت سے معلوم تھی۔ یا درخت پر جو پھل لگے ہوئے تھے وہ پورے درخت کے پھل اگرچہ مجہول ہیں، نہیں پتہ کتنے ہیں، لیکن ایک حیثیت سے معلوم ہے، تو اس کی بیع درست تھی۔ لیکن جب اس نے اس میں سے 10 الگ کر لیا تو اب کتنا بچا اس میں یہ معلوم نہیں ہے، تو اس جہالت کی وجہ سے یہ درست نہیں ہے۔ آگے فرماتے بہجوز بیع الحنطۃ فی سنبلھا والباقلہ فی قشرھا، گیہوں کی بیع بالی میں جائز ہے، اور اسی طریقے سے لوبیا یا جو بھی صورت ہو جو پھلی میں ہوتی ہے جو چیزیں ہے نا، ان کی بیع ان کے چھلکوں میں جائز ہے۔ اس کے جواز کا قول کیوں کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھل کی بیع نہ کی جائے یہاں تک کہ کھجور کے پھل کی بیع نہ کی جائے یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے، اسی طرح بالی کی بیع نہ کی جائے یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے، مطلب دانہ سمجھ میں آ جائے، اور ہلاک ہونے سے، برباد ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ جب بالیوں میں دانے پک گئے ہیں تو اب ہلاکت کا خطرہ نہیں رہ گیا، تو یہاں تک سرکار نے منع کیا تھا کہ ہلاکت کا خطرہ ہو تو بیع نہیں کر سکتے، اب پک گئے تو ہلاکت کا خطرہ نہیں، لہذا بیع ہو سکتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ومن باع دارا دخل فی المبیع مفاتیح اغلاقها،
کسی نے گھر خریدا تو اس میں اس گھر کے تالے جو ہیں وہ بھی داخل ہوں گے اور ان تالوں کی کنجیاں بھی داخل ہوں گی. مطلب یہ ہوا کہ بعض گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، سینٹرل بلڈنگ کے بعض کمروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، خاص کر ہال والے حصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تالا ہے وہ دروازے میں ہی جڑا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب کوئی گھر کی بے کرے گا تو دروازے کی بھی بے ساتھ میں ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دروازے میں اکھاڑ کے لے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت اسی کے ذریعے ہوتی ہے. لہذا بے کے اندر جو ہے وہ تالا بھی داخل ہوا، اور تالا بغیر چابی کے کوئی مصرف کا نہیں ہے، کسی مصرف کا نہیں ہے، تو اس لیے چابی بھی داخل ہوگی. اوم با دارن، جس نے گھر خریدا تو بے میں مبی کے اندر اس کے تالے کی کنجیاں بھی داخل ہوں گی. اور اگر تالا عام طور پر جو ملتا ہے الگ سے الگ ہو سکتا ہے، اس سے الگ ہوتا ہے، تو تالا داخل نہیں ہوگا، لہذا اب اس میں اس تالے کی چابی بھی داخل نہیں ہوگی. وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَنَاقِدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ، فرماتے ہیں ناپنے والے کی اجرت اور روپیے کو جانچ کرنے والے کی اجرت بائع پر ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ دکان جاتے ہیں اور تولتے سامان لیتے ہیں تو تولنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ بیچنے والے کی. لہذا اگر بہت زیادہ سامان ہے تو پھر تولنے کے لیے وہ آدمی رکھتا ہے، اور اس آدمی کو مزدوری وہی دیتا ہے، چاہے وہ اسے مشاہرے پر رکھے ماہانہ یا یومیہ، یا اس کو محض اسی کام کے لیے مزدوری پر بلائے. جو بھی ہو، یہ کام اسی کا ہے. اس لیے جب تک وہ تولے گا نہیں تب تک وہ سونپ نہیں سکتا، اور جب تک اس کی طرف سے تسلیم نہیں پائی جائے گی تب تک وہ سمن کا حقدار نہیں بنے گا. لہذا تولنے والے کی اجرت، ناپنے والے کی اجرت بائع کے ذمہ ہے. سمن کے ناقد جو سمن کو چیک کرتے ہیں، کھوٹا کھرا ہونا اس کا طے کرتے ہیں، اس کی بھی اجرت انہی کے حوالے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ دکان پر جاتے ہیں اور اس کو روپیہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں دیتا ہے دیکھنے کے لیے ذرا چیک کر دیجئے صحیح ہے کہ نہیں ہے، آج کے دور میں بھی، بلکہ خود چیک کرتا ہے کہ اصلی نوٹ ہے کہ نقلی نوٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ کام اسی کا ہے. آپ فقہی اعتبار سے سمجھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ چیک کرنے کی نوبت کب آتی ہے، نقد کی نوبت کب آتی ہے؟ جب سمن بائع کے حوالے ہو جائے. اور بائع کے حوالے جب سمن ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ چیک کر کے یہ طے کرے گا کہ اسے ہمیں رکھنا ہے یا واپس کرنا ہے. تو یہ ذمہ داری بہرحال اسی کی بنتی ہے، کیونکہ اس کی سپردگی کے بعد اس کو یہ کام کرنا ہے، اور جب اس کے سپرد ہو گیا تو اب سارا ذمہ اسی کا ہو جاتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ناقد سمن کی اجرت بھی بائع کے ذمہ ہے. اصل میں پہلے کے دور میں جو سکے چلتے تھے ان کے ناقد بھی ہوتے تھے، صیرفی جو ہوتے تھے، یہ حضرات ان کو دیکھتے تھے، پرکھتے تھے، جیسے آج سونے کو پرکھا جاتا ہے، چاندی کو. اور آج کے دور میں جو نوٹ چلتے ہیں ان کو پرکھنے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھ کر کے خود سمجھ جاتا ہے آدمی کا اصلی ایک نقلی ہے. مزید فرماتے ہیں وہ اجرت وزانی سمن علی المشتری. ہاں، سمن کو تولنے کی اجرت یہ مشتری پر ہے. آج کے عرف کے اعتبار سے سمجھیں کہ پیسہ گننا اور بائع کے حوالے کرنا یہ مشتری کا کام ہے، لہذا پیسہ گنے گا اور بائع کے حوالے یہی کرے گا. جب تک گنے گا نہیں دے گا کیسے؟ تو گننا اس کا کام ہے.
تو اسی طور پر پہلے وزن کیا جاتا تھا، تو وزن کرنے کا کام کس کے ذمہ ٹھہرے گا؟ مشتری کے ذمہ ٹھہرے گا، جس کا مال ہے اسی کے ذمہ۔ اس بحث کی آخری گفتگو کرتے ہیں ومن باع سلعۃ بثمن۔ لفظ سلعہ سامان کو کہتے ہیں، اور یہ ہر طرح کے سامان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نا؟ جیسے یہ دانہ ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، ہر طرح کی چیز کو لفظ سلعہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ عموماً لفظ سلعہ تجارت کے سامان کے لیے آتا ہے، تو سامان تجارت یہ سب ہوتے ہیں، کھانا بھی بیچا جاتا ہے، دانہ بھی بیچا جاتا ہے، اور لوگ بکریاں بھی بیچتے تھے، اونٹ گائے بھی بیچتے تھے، جو بھی صورت ہو۔ خیر، تو سامان کسی نے بیچا، کس کے بدلے میں؟ روپیے پیسے کے بدلے میں، ہے نا، سمن کے بدلے میں۔ سونا چاندی جو درہم و دینار جو اس وقت تھا، آج جو روپیہ پیسہ ہے، اس کے بدلے میں اگر کسی نے سامان بیچا تو اب طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے گا، اس طریقے پر ہم عمل نہیں کرتے، اور یہ اب رائج بھی ہے، اس لیے یہ جائز بھی ہے۔ طریقہ کیا ہوگا جو کتاب میں ہے؟ وہ یہ ہے کہ مشتری کو پہلے کہا جائے گا کہ پیسہ پہلے دو۔ جب یہ مشتری پیسہ دے دے گا تب بائع کو کہا جائے گا کہ سامان تم سپرد کر دو۔ آج ہم ایسا نہیں کرتے، سامان لے لیتے ہیں تب پیسہ دیتے ہیں، تو یہ بھی عرفاً رائج ہے، اس لیے جائز ہے۔ معاملہ کیا ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے، اس پر غور کیجئے۔ کہتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ درہم دینار یہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے، اور سامان یہ متعین ہو جاتا ہے۔ تو خریدنے والے نے کہا کہ یہ بکری میں خرید رہا ہوں، تو ایسی صورت میں بکری متعین ہو گئی۔ اب جب بکری متعین ہو گئی تو اب صرف کام کیا رہا؟ بائع کے حوالے مبی سپرد کرنا رہا، بس، ورنہ بیع کس پر ہوئی ہے طے ہو گیا ہے، اور مشتری کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اور یہ طے ہے کہ اگر وہ پیسہ رکھ کر کے دوسرا پیسہ دینا چاہے تب بھی وہ دے سکتا ہے، لیکن بائع اب وہ بکری رکھ کے دوسری دینا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو ایک حصہ متعین ہو چکا ہے، اس لیے مشتری کو کہا جائے گا کہ تمہارا جس چیز پر سودا ہوا ہے اس پر تمہاری ملکیت متعین ہو چکی ہے، یعنی شے متعین ہو چکی ہے، کسی پر تمہاری ملکیت ہے، لیکن بائع کو جو چیز ملنی ہے وہ متعین نہیں ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اب تسلیم کا مرحلہ اسی طور پر طے ہوگا کہ آپ پہلے بائع کو پیسہ دیجئے، جب آپ سمن دیں گے تو طے ہو جائے گا، متعین ہو جائے گا کہ یہی سمن ہے، لہٰذا اب بائع کو کہا جائے گا کہ اب مبی آپ حوالے کر دیجئے۔ یہ تعین کے پیش نظر ایسا کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں یہ نوبت نہیں آتی، اس کو ایسا استعمال نہیں ہوتا، اور یہ حرج بھی نہیں ہے کوئی اس میں۔ یہ تو اس صورت میں تھی جبکہ سامان روپے پیسے کے بدلے میں بیچا، لیکن اگر سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا تو کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں اب یہاں پر دونوں کو کہا جائے گا کہ اکٹھے لے دے لو، یعنی تم اس کو دو وہ تم کو دے گا۔ وجہ یہ کہ دونوں چیزیں متعین ہیں یہاں، جیسے بکری کو اس طرح کی چیز کے بدلے میں بیچا، گیہوں کو چاول کے بدلے میں بیچ رہا ہے، یا چاول کو چاول کے بدلے میں بیچ رہا ہے، برابر برابر، فوراً نقد، تو کہا جائے گا ایک دوسرے کو فوراً سپرد کرو۔ اسی طریقے سے اگر سمن کو سمن کے بدلے میں بیچ رہا ہے، جیسے درہم دے رہا ہے دینار لے رہا ہے، دینار دے رہا ہے درہم لے رہا ہے، دینار بڑا سکہ ہوتا تھا، درہم چھوٹا سکہ ہوتا تھا، جیسے ہمارا 1 روپیہ، ہمارا 20 روپیہ سعودی عرب کا 1 روپیہ ہو جاتا ہے، تو یوں سمجھیے سعودی عرب کا ریال گویا کہ دینار ہے اور ہمارا سکہ درہم ہے۔ تو کبھی کبھی ہمیں اور آپ کو چھٹے کی ضرورت پڑتی تو 500 دے کر کے اور 10 یا 50 کا نوٹ ہم لیتے ہیں کسی سے۔ یہ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ضرورت اسی سے چل سکتی ہے، ورنہ 500 کا نوٹ لے کر کے 10 روپے کی سبزی خریدنے جائیں گے تو دقت ہو جائے گی، اس لیے ہم چھٹا لیتے ہیں۔ تو اگر یہ صورت ہو، پیسے کو پیسے کے بدلے میں لیا دیا جا رہا ہے، تو یہاں بھی حکم یہ دیا جائے گا
کہ ایک ہاتھ لو دوسرے ہاتھ دو. کہتے ہیں وم با سلعتن بسلعتن، کسی نے سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا، او سمنن بثمن، یا سمن کو سمن کے بدلے میں بیچا. قیل لہما، تو دونوں کو کہا جائے گا، بائع اور مشتری کو، سلما معن، اکٹھے ایک دوسرے کے سپرد کرو، تاکہ اکٹھے دونوں کا قبضہ ہو جائے. دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا تو دونوں طرف میں تعین اور دونوں طرف میں معاملہ برابر ہے، اور پیسے کو پیسے کے بدلے میں، سمن کو سمن کے بدلے میں دے رہا ہے تو عدم تعین میں دونوں برابر ہیں، اس لیے حکم یکساں رہے گا دونوں کے لیے. اب یہاں سے خیال شرط کی گفتگو کریں گے، جسے ہم کل شروع کریں گے.